حضرات گرامی قدر، آپ بڑے باقسمت اور مقدر والے افراد ہیں جو سرکار وفا باب الحوائج اور باب المراد حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ زمانے کے حالات آپ کے پیش نگاہ ہیں، بڑے بڑے پروگرام التوا کا شکار ہے، ملتوی ہو رہے، پوسٹ پون ہو رہے ہیں، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر اپنے چاہنے والوں کو جب چاہے اور جس طرح چاہے یہ شرف عطا کر دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج کی یہ مختصر سی گفتگو آپ کے اعزاز میں، آپ اتنی دور دراز سے سفر کر کے لکھنؤ سے یہاں تشریف لائے ہیں، مولا آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور یقیناً مقبول ہے، قبول ہے۔ ظاہر ہے کہ آنے سے پہلے ہی قبولیت کا یہ بڑا ثبوت ہے کہ ایسے عالم میں آپ کو طلب کیا گیا ہے اور بلایا گیا ہے۔ سرکار وفا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، بڑے مدارج ہیں۔ آپ قلب علی علیہ السلام کی تمنا ہے، فرزند زہرا ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے باب الحسین کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ کا سب سے زیادہ مشہور لقب سقائے سکینہ ہے۔ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں، ہمارے یہاں ہم بھی آغاز میں جب مجلس سے پڑھتے تھے تو یہ روایت پڑھا کرتے تھے، اور بہت سارے ذاکرین سے آپ نے بھی سماعت کی ہوگی کہ سرکار نے کربلا میں عصر عاشور سے کچھ پہلے ایک وصیت کی تھی۔ آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ تمام کے تمام لاشیں خیام گاہ کی طرف گنج شہیدہ میں لائے گئے، اور درمیان خیام بھی ان کو کچھ دیر کے لیے رکھا جاتا تھا، گریہ ہوتا تھا، ماتم ہوتا تھا، پرسداری ہوتی تھی۔ جناب زینب علیہ مقام صلوات اللہ علیہ یہ اہتمام فرماتی تھی۔ امام حسین اپنے کسی بھی عزیز کے ساتھ لاشا لاتے تھے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ کے اور ہمارے مظلوم آقا تنہا رہ گئے، اور جب ایک آواز آئی کہ آقا غلام نے آپ پر اپنی جان فدا کر دی، تو مقتل کی لفظ ہے کہ امام کمر سنبھال کر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کہا الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے بھیا، اور میری راہ چارہ مسدود ہو گئی ہے۔ اور امام بحالت مصائب کربلا میں امام خود بنفس نفیس سرکار وفا کے لاشے پر آئے ہیں۔ تو یہ یہاں ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سب کے لاشیں خیمے میں آئے، حضرت عباس کا لاشا خیمے میں نہیں آیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات بتائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو جناب سکینہ سے شرمندگی تھی، سب سے بڑی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ نازوں کی پلی اور وہ تسکین قلب حسین جس کو ہم پیار سے سب سکینہ کہتے ہیں، ان سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ بی بی ہم پانی لے کے آئیں گے، لیکن پانی نہ لا سکے، تو یہ شرمندگی تھی۔ اس شرمندگی کی بنا پر حضرت کا لاشا خیمے میں نہیں آیا۔ اور بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب شعور آگے بڑھا اور اس روایت پر غور کیا تو دل نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں عمل میں کوتاہی ہو، اور حضرت عباس علیہ السلام کے تعلق سے کوتاہی کا تصور بھی گناہ عظیم ہے، بہت بڑا ارتکاب ہے اور بہت بڑی جسارت ہے۔ تصور بھی، یقین کرنا، مان لینا، تسلیم کرنا، یہ تو الگ بات ہے، تصور کرنا بھی، شائبہ بھی ذہن میں حضرت عباس کے حوالے سے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ آپ نے کوتاہی فرمائی ہوگی، نہیں۔ بس اب میں آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں، جب میں پڑھ رہا تھا اور ایک روایت میری آنکھوں سے ٹکرائی تو میرے سوال کا جواب مل گیا کہ حضرت عباس شرمندگی وجہ سے نہیں بلکہ بات کچھ اور تھی۔ آپ کربلا تشریف لے گئے ہیں، اگر لے گئے ہو تو آپ میری تصدیق کریں گے، اور اگر ابھی تک تشریف نہیں لے جا سکے تو میں سرکار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد وہاں جائیں۔ تو جب آپ سرکار کی قبر مطہر پر جائیں گے تو حضرت عباس سور تھے، سورما، ساون، دلیر، شیر، اور آپ کو سور کہا جاتا تھا۔ ہماری زبان میں سور اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ گھٹوں سے نیچے تک کے
آ جاتے ہیں، اس کو سور کہا جاتا ہے۔ کروڑوں میں اربوں میں ایک انسان ہوتا ہے، حضرت عباس وہ دلاور، اور وہ سورما تھے، سور ہی سے سورما بنا ہے۔ 2 رکابہ گھوڑا آپ استعمال کرتے تھے، قد بالا آپ کا عجیب تھا۔ جب بازار سے گزرتے تھے تو لوگ دکانیں بند کر کر کے حضرت کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ارے بھائی اتنا ہی کافی ہے، قمر بنی ہاشم، جس خاندان میں سارے چاند ہوں، جس خانوانے میں سب چاند ہوں، ایک ایک جس کو دیکھیں وہ چاند ہے، وہ چاند ہے، ان سارے چاندوں میں کسی کا لقب پڑ جانا قمر ہاشم کا، بنی ہاشم کا چاند، تو کتنے خوبصورت رہے ہوں گے، کتنے حسین رہے ہوں گے۔ عباس قد بالا تھا، 2 رکابہ گھوڑا تھا، زمین پر پائے مقدس خط دیتے ہوئے جاتے تھے۔ بس میں نے پڑھ لیا۔ اب یہ نہیں کہیے گا آج کے بعد کہ حضرت عباس شرمندہ تھے اس لیے لاش خیمے میں نہیں گئی۔ اب آپ کو راز بتا رہا ہوں، روایت۔ تو آپ جب قبر مطہر پہ جائیں گے، وہ جو سب سے زیادہ قد میں تھے انہی کی قبر سب سے چھوٹی ہے۔ اگر آپ قبر دیکھیں گے تو حضرت کی قبر سب سے چھوٹی ہے۔ جب روایت پڑھی اور سبب معلوم کیا کہ یہ قبر چھوٹی کیوں ہے، یہ اتنی مختصر قبر کیوں ہے، اتنے قد بالا والے شہزادے میرے مولا باب الحوائج، ان کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ تو اب پڑھا، روایت میں پتہ چلا کہ جب آپ گھوڑے سے گرے تو حالت یہ تھی کہ آپ کے دونوں شانے تو تھے نہیں بدن کے اوپر، اور سر کے اوپر ایک گرز گرابہ ایسا لگا تھا جس سے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک حصہ اس شانے پہ آ گیا تھا، ایک حصہ اس شانے پہ آ گیا تھا۔ اس عالم میں آپ زمین گرب پر کربلا میں زیر فرض سے تشریف لائے تھے۔ جیسے ہی عباس گرے تھے گھوڑے سے تو عمر سعد ملعون نے اپنے گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، عرب والو تم علی کے دشمن ہو نا، تمہارے بزرگوں کو علی نے مارا تھا نا؟ تو ہم نے کہا علی نے مارا تھا۔ ہر گھر کا انسان آگے بڑھا، اس سے کہا ہمارے دادا کو مارا تھا، ہمارے اس عزیز کو مارا تھا، ہمارے اس عزیز۔ تو عمر سعد ملعون کہتا ہے تو کیا علی سے بدلہ لوگے؟ اپنے بزرگوں کے مارے جانے کا بدلہ لوگے؟ تو لوگوں نے کہا علی کہاں ہے؟ کہنے لگے یہ بتاؤ تکلیف کس چیز کو ہوتی ہے؟ کہ تکلیف سب سے زیادہ دل کو ہوتی ہے، نفس کو ہوتی ہے۔ کہنے لگے علی نہیں ہے یا دل علی ہے؟ ہم نے عباس کو گرا لیا ہے، ہم نے قرب علی کو گرا لیا، لے لو بدلہ۔ تو بھاگی ہوئی فوج واپس آئی، حضرت عباس کے لاشے پہ اتنی تلواریں پڑی، اتنے نیزے پڑے، اتنے گرز پڑے کہ روایت کہتی ہے کہ آپ کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب سنیے، ابا میں نے ختم کر دیا، 2 منٹ کے مصائب تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، حصوں میں بٹ گیا، اجزاء میں بٹ گیا وہ لاشا۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ شرمندہ تھے حضرت عباس، وصیت کی تھی کہ لاشا نہ لے جانا۔ یہ تو حسین سے پوچھو، لاشا اس لائق تھا ہی نہیں کہ کیسے لے جاتے، کیسے سمیٹتے، اکیلے تھے، حالانکہ ایک لاشا سمیٹ کے لا چکے تھے، مگر جب ساتھ دینے والے تھے، اب اکیلے حسین تھے، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، کمر ٹوٹ چکی تھی، بھائی اتنا کیا، عباس کے لاشے پر بیٹھے بکھرے ہوئے پر اور مرثیہ پڑھا، اے میرے آبا کے دل کے ارمان، تجھے لوگوں نے ایسے بکھیر دیا، ایسے پراگندہ کر دیا کہ اب حسین چن بھی نہیں سکتا، علم و مشکیزہ لیا اور خیمے کی طرف آ گئے۔ یہ سبب تھا، یہ وجہ تھی۔ الا لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار عالم، تجھے اس ہستی اور اس وجود اور اس کردار مقدس کا واسطہ، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جا کہیں بھی ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار، جو لوگ اس دروازے پر، اس چوکٹ پر، اس دہلیز پر حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، ان کی تمنا آرزو خواہشات کو برلا۔ پروردگار، ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، سب میں امن و امان کو قائم و دائم رکھ۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں بار بار ایسے آستانوں پہ آنے کی سعادت نصیب فرما۔ حضرات، 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سب اپنے اپنے ان اعزاء کو جو مرحوم ہو چکے ہیں اور تمام اہل بیت کے چاہنے والے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی ارواح کو ہدیہ فرما دے۔ آپ کا آنا یہاں حضرت کی طرف سے یہ ان مرحومین کے لیے بہت بڑا تبرک ہے۔